یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور آپ کی تعظیم سکھائی گئی۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے بہت بڑی عبادت ہے تعظیم رسول، اور نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی کے سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اگلی جو آیا کریمہ ہے نا، اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تباہ و برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری آواز بھی میرے نبی سے اونچی ہو گئی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ تمہارے اعمال جو پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکے ہیں، اخلاص کے ساتھ تم نے عبادات کی ہیں اور تمہارے اعمال حسنہ ہیں، وہ سارے غارت ہو جائیں گے اگر نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی تمہاری آواز ہوگی۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس کا مطالعہ اب ہم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے آگے بڑھنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر شروع میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کے لیے کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہوگا وہ اللہ ہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کا ادب کرو گے، آپ کی تعظیم کرو گے، تو حقیقت میں وہ اللہ کی تعظیم ہوگی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور اگر نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی کی تو یقیناً یہ معاملہ بھی تم نے اللہ کے ساتھ کیا، وہ اللہ کی بے ادبی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیا کریمہ عید کے دن نازل ہوئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید قربانی کے دن کہ آج سب سے پہلا جو ہم کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز عید ادا کریں گے، اس کے بعد پھر ہم قربانی کریں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس نے اس سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ،
میں نماز سے پہلے قربانی کر چکا ہوں۔ میرا خیال یہ تھا کہ میرے ہمسائے غریب ہیں، تو آج خوشی کا دن ہے، ان کو گوشت مل جائے اور وقت پر وہ گوشت پکا کے کھا سکے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی نہیں ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس ایک بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں اسے ذبح کر لوں، کیونکہ بکرے کی عمر جو ہے قربانی کے لیے وہ 1 سال ضروری ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ صرف تمہارے لیے کفایت کر جائے گا، یعنی تمہیں میں اس کی اجازت دے رہا ہوں، اور کسی کی اجازت نہیں ہے 6 ماہ کا بچہ۔ بھیڑ کا بچہ ہو، لیلا ہو، وہ 6 ماہ کا ہو، لگ رہا ہو سال کا، اتنا موٹا تازہ صحت مند ہو تو وہ جائز ہوتا ہے۔ بکری کا بچہ جو ہے وہ بہرحال پورے سال کا ہوگا، تو تبھی وہ قربانی پر جائز ہوگا۔ تو یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اختیار ہے، جو آپ ہاں کر دیں تو وہی شریعت ہے، آپ نہ کر دیں تو وہی شریعت ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قربانی کر لی تھی، تو اس سے بھی ان کو بھی پھر دوبارہ قربانی کرنی پڑی۔ تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ عید کے دن، نماز عید سے پہلے اگر بندہ کوئی قربانی کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ قربانی، یعنی پہلے دن اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جہاں کسی جگہ پہ نماز عید واجب نہ ہو، ایسی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے، تو وہ بندے اتنا خیال رکھیں گے کہ جو شہر کا امام ہے جامع مسجد کا، اس نے نماز پڑھا لی ہوگی اور خطبے سے بھی فارغ ہو گئے ہیں، اتنا انتظار کرنے کے بعد پھر وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شروع میں کچھ صحابہ کرام ایسا کرتے تھے کہ وہ ماہ رمضان شروع ہونے سے 1 دن پہلے ہی روزہ رکھ لیتے تھے، شوق تھا عبادت کا۔ تو وہ اپنے طور پر، نبی کریم علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے، وہ صحابہ کرام اپنے طور پر روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو اس کو بھی شامل کیا گیا، اس کی بھی نفی کی گئی کہ یہ بھی تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھتے ہو، اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام روزہ رکھیں تو تم نے رکھنا ہوگا، حضور نے جب تک روزہ شروع نہیں کیا تم بھی نہیں شروع کرنا۔ کوئی کام جب حضور تشریف فرما ہے تو اس میں آپ کی پہل ہوگی اور آپ کے بعد میں پھر وہ معاملہ جائز ہوگا امت کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے جو فیصلے فرما دیے ہیں، ان فیصلوں کو پیچھے کر کے اپنی طرف سے فیصلے کرنے، یہ بھی اس سے بھی منع کیا کہ یہ تمہیں کوئی حق نہیں، جو فیصلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے ہیں، ان فیصلوں سے ان کو نظر انداز کر کے، ان سے منہ موڑ کر تم اپنی طرف سے فیصلے کرتے پھرو، اس کی بھی امتی کو اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے، جو نبی کا امتی ہے، وہ تابع ہو کر رہے گا۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت صحابہ کو ساتھ چلنا نصیب ہوتا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کے آگے چلنا۔ اور پھر یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، ائمہ کرام نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے، مستنبط کیا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین ہیں، جو علماء حق ہیں، ماہر قرآن ہیں، جو احادیث کے ماہر ہیں، ان کے ساتھ اتفاق و چلنے کہتے وہ حضور کے چونکہ نائب ہیں، ان کے آگے چلنے سے بھی گریز کرے۔ ادباً اپنے ماں باپ کے بھی پیچھے چلنا چاہیے، یہ چیز بھی۔ اور اس میں ایک حدیث تفسیر البیان والے وہ انہوں نے درج کی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ابو بکر صدیق کے میں ساتھ آ رہا تھا تو میں ان کے آگے چل رہا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابو درداء تو
اس شخص کے آگے چل رہا تھا جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تجھ سے بہتر ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جتنی کائنات اس میں آتی ہے، اس ساری کائنات میں انسانوں میں سے انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق سے کوئی شخص افضل نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، اس لیے ان کا احترام تم پر لازم ہے، لہذا آگے نہیں چلنا چاہیے، پیچھے چلنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے ادب اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرن، اور جن جن کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حدیث کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ صلوات